استاد جامعہ شیخ حافظ نذیر عمری حفظہ اللہ سے ادب گزارش ہے کہ آپ اپنے قیمتی خطاب سے ہم کو مستفیض فرمائیں. فلیتفضل مشکورا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. صدر محترم، اساتذہ اکرام، موقر علماء اکرام، محترم حاضرین اور پردہ نشین خواتین اسلام، محترم حاضرین، میں اسی علاقے کا رہنے والا ہوں. بہت سارے لوگ مجھے جانتے ہیں. کرکندے کا رہنے والا ہوں. میرے لیے اس محفل میں ایک بڑی آزمائش سمجھیے یا پھر میری خوش قسمتی سمجھیے کہ میرے تعلیمی دور کے 3 مرحلوں کے تینوں اساتذہ یہاں پر موجود ہیں، جن کے سامنے کچھ بولنے کی جسارت کر رہا ہوں. ناظر قرآن کے استاد بھی ہیں میرے مولانا محمد فاضل احمد صاحب عمری حفظہ اللہ. میرے حفظ کے استاد بھی ہیں مولانا حافظ منظور احمد حفظہ اللہ. اور میرے عالمیت کے استاد ہیں مولانا حافظ محمد ابراہیم صاحب عمری حفظہ اللہ. بہرحال ان تینوں کی موجودگی میں کچھ بول رہا ہوں تو زبان لڑکھڑا رہی ہے. پھر بھی آپ ہی کا سکھایا ہوا سبق کچھ دہرانے کے لیے آیا ہوا ہوں. یہاں پر مؤخر علماء اکرام بھی موجود ہیں، سینئر علماء اکرام بھی موجود ہیں، جن کے درمیان مجھے کچھ بولنے کا موقع دیا. یہ آپ کی عزت افزائی کا ایک طریقہ ہے، ہمت افزائی کا ایک طریقہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کی عمروں میں برکت عطا فرمائے اور آپ سے دین و ملت کی خدمات لیتا رہے. محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مسجد میں، اس گھر میں ہم جمع ہوئے ہیں ایک خاص مقصد کے تحت کہ ہم اپنی اصلاح کریں گے، اپنی ذات کی اصلاح کریں گے، اپنی تربیت کریں گے، اپنے گھر والوں کی تربیت کریں گے. اس مناسبت سے پروگرام منعقد کیا گیا ہے. مسجد کے ذمہ دار، منتظمین، یہاں کے جو بھی امام ہیں، جو بھی ذمہ داران ہیں، قابل مبارکباد ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محنتوں کو اور کوششوں کو قبول فرمائے، آپ کے میزان حسنات میں اضافہ فرمائے، اس کو شامل فرمائے. محترم حاضرین، آپ کے آنے کے جذبے کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے. مجھے معلوم ہے کہ یہاں پر اس مسجد میں جو جمع ہوئے ہیں صرف اسی بستی کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ آس پاس کے بہت سارے علاقوں کے، بہت سارے قریوں کے لوگ یہاں پر موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آپ کے دلوں کے اندر ایمان کی روشنی باقی رکھا ہے. اسی وجہ سے آپ لوگ اس دینی اجتماع میں، اس اصلاحی پروگرام میں آپ تمام تشریف فرما ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے آنے کو مبارک بنائے اور آپ کے آنے کو قبول فرمائے. محترم حاضرین، زیادہ وقت نہیں لوں گا، تھوڑی دیر میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا. ہم جانتے ہیں کہ آئندہ آنے والا مہینہ مبارک مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، رمضان مبارک کا بہت ہی عظیم مہینہ آنے والا ہے. ہم اس کی تیاری کریں گے پہلے ہی سے. محترم حاضرین، ہم کسی بھی بڑے کام کو کرنے کے لیے بہت پہلے سے تیاری کرتے ہیں. بڑا کام انجام دینا چاہتے ہیں، جتنا بڑا کام ہوتا ہے تیاری اسی قسم سے ہوتی ہے. تو یہ مہینہ بھی بہت عظیم مہینہ ہے، بہت برکتوں والا مہینہ ہے. تو اس مہینے کی تیاری ہم کو پہلے ہی سے کرنی ہے، بہت پہلے سے کرنی ہے. اسلاف اکرام اس مہینے کی تیاری بہت پہلے ہی کیا کرتے تھے. ہم جانتے ہیں، سنے ہوں گے بیانات میں کہ جب رمضان کا مہینہ گزر جاتا تو 6 مہینے تک اسلاف اکرام دعا کیا کرتے تھے کہ پروردگار جو کچھ ہم نے رمضان میں عبادتیں کی ہیں ان کو قبول فرما. پھر جب 6 مہینے باقی ہوتے تو رمضان کی آمد کے لیے، رمضان کے اپنی زندگی میں نصیبے کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے کہ پروردگار ہمیں رمضان کا ایک اور مہینہ نصیب کر دے. محترم حاضرین، ہم جانتے ہیں کہ کتنے لوگ
پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے لیکن اس سال ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں، ان کی زندگیاں ختم ہو گئیں، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اس دنیا سے ختم ہو گئے۔ لیکن کتنے خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور مرتبہ رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب کر رہا ہے۔ یہ میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ کل کے بعد یا اس کے بعد ہماری زندگی باقی رہے گی یا نہیں رہے گی، لیکن ہم دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی باقی رکھے کہ یہ رمضان کا مہینہ بھی ہم دیکھ سکیں، اپنی زندگی میں وہ اس کی برکتیں حاصل کر سکیں انشاءاللہ۔ تو محترم حاضرین، رمضان کی ہم تیاری کیسے کریں گے؟ اس کی اہمیت کے سلسلے میں اسلاف اکرام کے بہت سارے اقوال ہیں۔ ان میں سے ایک قول ابو بکر البلخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رمضان آنے سے پہلے جو مہینہ ہے، اس سے پہلے کا مہینہ رجب ہے، شعبان ہے، رمضان ہے، ان تین مہینوں کو تین مثالیں، تین چیزوں سے مشابہت دیا کرتے تھے، تشبیہ دیا کرتے تھے کہ تین مہینے کیسے ہیں کہ رجب کا مہینہ شہر الزرع یعنی کھیتی بونے کا مہینہ ہے، پھر اس کے بعد شعبان کا مہینہ آتا ہے شہر سقی الزرع، اس کھیتی کو پانی دینے کا مہینہ ہے، پھر جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو شہر حصاد الزرع کہ وہ رمضان کا مہینہ اس کھیتی کی فصل کو کاٹنے کا مہینہ ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ من لم یزرع ولم یغرس ولم یسقی فکیف یرید ان یحصد الزرع، کہتے ہیں کہ جو آدمی کھیتی بویا نہیں، اس کو پانی دیا نہیں، تو پھر کھیتی سے کیا کاٹے گا، وہ فصل کیا کاٹے گا؟ محترم حاضرین، یہ بڑی اچھی مثال ہے ہمارے ماحول کے اعتبار سے۔ ہمارے بہت سارے لوگ جو بزرگان ہیں، ہمارے کھیتی باڑی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ تمام جانتے ہیں کہ جب یہ کھیتی کا موسم آتا ہے اس سے بہت پہلے تیاریاں کرتے ہیں، کھیت میں ہل چلا کے رکھتے ہیں، زراعت مار کے رکھتے ہیں تاکہ بارش ہو تو فوراً جو ہے اس میں کھیتی باڑی کا کام کر سکیں ہم۔ کوئی ایسا کسان بھی ہوگا، غافل کسان، کہ جو یعنی وہ مہینہ شروع ہونے سے پہلے اپنی کھیتی میں ہل نہیں چلایا، زراعت نہیں کیا، بارش ہو گئی، اس کے بعد کھیتی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس میں جو ہے پیڑ پودے لگانے کی کوشش کرتا ہے، فصل لگانے کی کوشش کرتا ہے، ایسا تو غافل کسان ہی ہو سکتا ہے۔ لیکن کتنا بھی بھولا بھالا آدمی ہو جو کھیتی باڑی سے تعلق رکھتا ہے، اس کو اچھی طرح یہ بات معلوم ہے کہ کب جو ہے بارشیں برسنے والی ہیں، اس سے کتنے دن پہلے جو ہے زراعت مارنا ہے، کھیت میں ہل چلانے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے لیے کیا کیا تیاریاں کرنی ہے، یہ تمام اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو ہمارے اسلاف نے جو مثال دی ہے، کھیتی سے بڑی اچھی مثال دی ہے کہ جو آدمی کھیتی بوئے گا، اس کو اچھی طرح پانی دے گا، اس کی اچھی حفاظت کرے گا، تو پھر اس کے بعد اس کی فصل بھی اچھی کاٹے گا۔ تو اسی طریقے سے ہمیں رمضان کی تیاری بھی اچھی طرح کرنی چاہیے، رمضان کی تیاری بھی اچھی طرح کرنی چاہیے، اس سے بہت پہلے ہی سے ہم کو تیاری کرنی ہے۔ ایک اور مثال بھی دی گئی کہ رجب کا مہینہ کیا ہوتا ہے، جیسے ہوائیں چلتی ہیں بارش آنے سے پہلے، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون بھی ہے کہ بارش آنے سے پہلے جو ہے یعنی فوری طور پر ایک ساتھ بارش نہیں ہوتی، اس سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، پھر اس کے بعد بادل یعنی آنے لگتے ہیں، چھانے لگتے ہیں، پھر اس کے بعد بارش برستی ہے۔ سب جانتے ہیں اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فیبسطہ فی السماء فیجعلہ کسفا فتری الودق یخرج من خلاله فاذا اصاب به من یشاء من عباده، کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہوائیں بھیجتا ہے، پھر اس کے بعد بادلوں کو لاتا ہے، دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں کسان کے بادل آئے ہوئے ہیں، بادل جو ہے پانی سے بھرے ہوئے ہیں، کسان خوش ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بارشیں نازل کرتا ہے۔ یہ بارش آنے سے پہلے یہ تمام چیزیں تمہیدی طور پر آتی ہیں۔ تو رمضان کے مہینہ آنے سے پہلے ہی رجب کا، شعبان کا جو یہ مہینہ آتا ہے، یہ ہماری تیاری کے لیے ہے۔ جیسے ہوائیں ہیں ویسے ہی ہے۔ تو مثال بھی دی انہوں نے ایک اور مقام پر فرمایا بھی کہ رجب کا مہینہ ہوا کی طرح ہے، شعبان کا مہینہ بادلوں کی طرح ہے، اور رمضان کا مہینہ بارش کی طرح ہے، کہ ان مواقع سے فائدہ اٹھانے۔ یہ سب مثالیں کیوں دی گئی ہیں؟ تاکہ ہم وقت سے پہلے تیاری کریں کہ رمضان کا مہینہ آئے گا، گزر جائے گا، جو اوقات اس موقع پر ہیں وہی اوقات رمضان کے مہینے بھی ہوں گے، وہی 24 گھنٹے، وہی ساعتیں، وہی گھڑیاں سب ہوں گی، لیکن اس سے فائدہ کون اٹھا سکتا ہے؟ کہ جو آدمی پہلے سے اس کے لیے تیار ہو وہی آدمی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم کوئی بڑا بزنس کرنا چاہتے ہیں، کوئی بڑا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے ہی سے ہم پلاننگ کرتے ہیں اس کے لیے، کیا کیا کام کرنا ہے، کیا کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، تمام چیزوں کی لسٹ بناتے ہیں، پوری طرح تیاری کرتے ہیں، اس کے بعد جا کر کے ہم صحیح طور پر بزنس کر سکتے ہیں، صحیح طریقے سے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اچانک کوئی بھی کام انجام دیں گے تو اس سے یا تو ہم پریشان ہو جائیں گے، یا پھر جیسے کچھ فائدہ اٹھانا چاہیے ویسے فائدہ ہم نہیں اٹھا سکتے۔
تو محترم حاضرین، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے تو پھر ہم اس کے لیے تیاری کریں، پہلے سے تیاری کریں، اپنے کاروبار کو، اپنے کاموں کو سمیٹ لیں، اور رمضان کے لیے، رمضان کے مہینے ہم جو ہے ایک مہینہ جو عبادتیں کرنے کی ہیں اس مہینے کی عبادتوں کے لیے اپنا ٹائم فکس کر لیں۔ باقی 11 مہینے ہم صبح سے شام تک جو ہے اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں، لیکن رمضان کا ایک مہینہ اس کے لیے شیڈول تیار کریں، ایک جو ہے لسٹ بنا لیں، ایک وقت مقرر کر لیں کہ کب سے کب تک کیا کام کرنا ہے، اپنے جو ضروریات زندگی ہے وہ کام کرنا ہی ہے۔ اس کے علاوہ اپنا ٹائم ایسا فکس کریں، ایسا شیڈول بنائیں کہ ہمارے لیے نمازوں کے اوقات بھی فکس ہوں، عبادتوں کے لیے اوقات فکس ہوں، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے بھی، ذکر و اذکار کے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے ساتھ مل بیٹھ کر دین کی باتیں کرنے کے لیے بھی، ان تمام چیزوں کے لیے اوقات فکس رہیں۔ اور اسی طریقے سے جب ہم رمضان کے مہینے میں جو عبادتیں کرتے ہیں، خاص کر روزہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض کیا گیا روزہ ہے، جو بھی آدمی استطاعت رکھتا ہے اس کو تو روزہ رکھنا فرض ہے ہی، اس سے اگر ایک بھی روزہ چھوٹ جائے تو بندہ دوبارہ وہ فضیلت حاصل نہیں کر سکتا، اور رمضان کا مہینہ کسی پر سے گزر جائے اور اس کی فضیلت اس کو حاصل نہ ہو تو پھر وہ بدنصیب انسان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر چڑھتے ہوئے 3 مرتبہ آمین کہا، تو لوگوں نے بعد میں جمعہ کے بعد پوچھا بھی کہ اللہ کے رسول آپ نے کیوں آمین کہا؟ تو ان میں سے ایک بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتائی کہ جس آدمی کو رمضان کا مہینہ نصیب ہو اور پھر وہ رمضان کے مہینے میں برکت حاصل نہ کرے اس کی عبادتوں کے ذریعے، اس کی ریاضتوں کے ذریعے، تو پھر وہ بدنصیب انسان ہے، اس پر لعنت ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے ایک دعا کی تو میں نے اس پر جو ہے آمین کہا۔ تو بہرحال ہم پر رمضان آ جائے تو پھر یہ اس کی عبادتیں ہم سے نہیں چھوٹنی چاہیے، اس کی ریاضتیں، اس کی فضیلتیں ہم سے نہیں چھوٹنی چاہیے۔ رمضان آئے گا تو سب کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، رمضان سب پر آئے گا، جیسے بارش سب پر نازل ہوتی ہے ویسے رمضان کی برکتیں سب پر آئیں گی، لیکن ان برکتوں سے مالا مال کون ہو سکتا ہے؟ جو پہلے سے اس کے لیے تیار ہو، جو پہلے سے اس کے لیے تیار ہو۔ جو آدمی جتنا تیار ہوگا اسی قسم سے اس کی برکتیں حاصل کر سکتا ہے، اس کے جو ہے عبادتیں، اور اس میں عبادتیں کر کے اپنے آپ کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک خوش نصیب بندہ بنا سکتا ہے آدمی جو پہلے سے تیار ہے۔ مثال کے طور پر جب بارش برستی ہے تو پھر جہاں پر چھوٹا گڑھا ہوتا ہے، ندی نالے ہوتے ہیں، اس میں جتنا پانی ہے اتنا ہی پانی رہتا ہے۔ اگر کوئی بڑا تالاب ہے تو بارش کا پانی کہاں جمع زیادہ ہوگا؟ تالاب میں زیادہ ہوگا۔ جتنا بڑا گڑھا ہوگا اسی قسم سے بارش کا پانی وہاں پر جمع ہوگا۔ اگر کوئی پتھری زمین ہے، چٹان ہے، یا ایسی زمین ہے جہاں پر پانی رکتا نہیں ہے تو کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ بارش تو وہاں پر بھی برستی ہے، فائدہ ہوگا؟ کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن چھوٹے چھوٹے گڑھے جن کی استطاعت جتنی ہے اسی میں اس نے پانی بھر لیتے ہیں، بڑی ندی ہے، بڑا نالا ہے، بڑا تالاب ہے تو بارش کا پورا پانی اس میں اپنے اندر سمو لیتے ہیں۔ تو ویسے ہی رمضان ہم پر آئے گا تو ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو ندی نالی کی طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یا پھر کچھ لوگ ایسے ہوں گے تالاب کی طرح فائدہ اٹھائیں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو سمندر کی طرح فائدہ اٹھا لیں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو چٹان کی طرح ہوں گے جن پر بارش برسے گی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس پر سے دھول چلی جائے گی لیکن پانی وہاں پر نہیں رکے گا، وہاں پر پیڑ پودا نہیں اگے گا، کوئی ہریالی نہیں آئے گی۔ اسی طریقے سے رمضان بھی ہم پر آئے گا، لیکن اس کے لیے جب پہلے سے ہم تیار ہوں تو پھر مکمل طور پر اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، مکمل طور پر اس کی برکتیں ہم اپنی زندگی میں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے پہلے سے ہم تیاری کریں، اس کے لیے تیار رہیں۔ اور بعض لوگ جو ہے اپنے کاموں کا بہانہ بنا کر روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ بیماری تو اپنی جگہ پر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو چھوٹ دیا اس کے لیے، لیکن کاموں کا بہانہ، جیسے ہم بہت محنت کا کام کرتے ہیں، مستری کا کام کرتے ہیں، کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں، ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، یہ سب بہانے نہیں چلیں گے اللہ کے پاس۔ یعنی ہم اپنے طور پر جو ہے ٹائم فکس کر لیں کتنا کام کرنا ہے، ہم کتنا کام کر سکتے ہیں، کام کرتے ہوئے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے کاموں میں مشغول ہو کر روزہ چھوڑ دیں۔ محترم حاضرین، ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، آج رہیں گے کل چلے جائیں گے۔ آج ہم کو یقین ہو چکا ہے کہ کسی کی زندگی بڑی عمر تک کوئی پہنچتا ہے تو خوش نصیبی کی بات ہے۔ جو لوگ 60-70 سال کی عمر کو اب پہنچے ہوئے ہیں خوش نصیب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں اضافہ فرمائے۔ اس حدیث کے مصداق من طال عمرہ وحسن عملہ، کہ جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل اچھا بھی ہو تو خوش نصیب انسان ہے۔ آج بتائیے کہ گنے چنے چند لوگ ہم کو نظر آتے ہیں جن کی عمر 60-70 سال کو پہنچی ہوئی ہے یا اس سے بڑھ کر کے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو 50-60 سال کی عمر میں چلے جاتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو جوانی کی عمر میں چلے جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا۔
اچانک بیماریاں آ جاتی ہیں، ایسی خطرناک بیماریاں کہ انسان جو ہے تصور سے باہر ہے کہ ابھی تو اچھا تھا، تھوڑی دیر میں انتقال ہو گیا، یہ بھروسہ نہیں ہے۔ آدمی یعنی بلبلہ ہے پانی کا ایک بلبلہ ہے، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا؟ شاعر کہتا ہے کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلہ ہے پانی کا، پانی پر جو بلبلہ آتا ہے کتنی دیر تک رہے گا یقین نہیں ہے۔ تو زندگی ہماری ویسے ہی ہے، کب ختم ہو جائے گی پتہ نہیں چلے گا۔ اس لیے ہر رمضان کو ہم سمجھیں کہ یہ ہمارا آخری رمضان ہو سکتا ہے، یہی ہمارا آخری رمضان ہوگا، اس لیے ہم جتنا ممکن ہو اس میں عبادتیں کریں۔ یہ جو فرائض ہیں، روزہ رکھنا یہ تو ضروری ہے ہی، اس کے علاوہ جو بھی عبادتیں ہیں، خاص کر جو ہے قیام اللیل کا اہتمام کرنا، تراویح کا اہتمام کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنا، یہ سب عبادتیں ہیں جو رمضان میں ہم کو کرنے کی ہیں۔ ہم یہ سمجھ کر کے کریں کہ شاید اس کے بعد ہماری زندگی میں یہ رمضان آنے والا نہیں ہے، ممکن ہے کہ زندگی ہماری ختم ہو جائے، اس لیے کہ رمضان کے مہینے کے اندر ہم تمام سنتے ہیں، اس کی فضیلتیں آئندہ بھی سنیں گے آپ لوگ کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی عظیم رات رکھی ہے کہ اس عظیم رات کی عبادت جو ہے 1000 سال سے بڑھ کر کے ہے۔ تو یہ من الف شہر، 1000 مہینوں سے بڑھ کر کے ہے کہ آدمی کی زندگی 80 پر 3 سال اگر آپ حساب لگا لیں گے تو 80 پر 3 سال سے آگے بڑھ جائے گی، جس کی بہت سارے لوگوں کی عمر جو ہے اتنی بھی نہیں پہنچے گی۔ تو کوئی آدمی اس رات کو پا لے تو پھر اتنی عبادت کا ثواب اس کو مل سکتا ہے۔ تو ہم سوچیں کہ شاید یہ ہمارا آخری رمضان ہو، اپنی زندگی میں جو ہے یہ رمضان نہ گنوائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے سلسلے میں یہ بات بتائی تھی کہ صلو صلاۃ المودع، کہ آدمی مرنے والا ہے، اب قریب میں اس کی زندگی ختم ہونے والی ہے، الوداع کہنے والا ہے اپنی زندگی کو، وہ آدمی جیسے نماز پڑھتا ہے ویسے نماز ہم کو پڑھنی چاہیے کہ اس کے بعد ہماری نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، ہم نماز پڑھیں گے یا پھر ہمارے اوپر نماز پڑھی جائے گی۔ یہ سوچ کر کے ہم نماز پڑھیں کہ شاید میری زندگی کی آخری نماز ہے، کہ ممکن ہو اس کے بعد کی نماز جو میں پڑھوں گا نہیں بلکہ میرے اوپر لوگ پڑھیں گے، یہ سوچ کر کے ہم عبادت کریں تو جو خشوع و خضوع ہماری عبادتوں میں آئے گا، جو اخلاص ہماری عبادتوں میں آئے گا، جو للہیت ہمارے اندر پیدا ہوگی، وہ چیز ہماری ہر عبادت میں ہونی چاہیے۔ ہر کام کرتے ہوئے سوچیں کہ یہ ہمارا آخری کام ہوگا، یہ ہماری آخری عبادت ہوگی، یہ ہمارا آخری رمضان ہو سکتا ہے، اس کے بعد شاید ہم کو یہ رمضان نہ ملے، تو پھر ہم کبھی جو ہے اپنے یہ لمحات کو ضائع نہیں کریں گے، تھوڑا سا وقت بھی ہم ضائع نہیں کریں گے، بیکار کے کاموں میں نہیں لگائیں گے، بیکار کے جو ہے مصروفیات میں ہم نہیں لگائیں گے، اس لیے کہ آپ جوان ہیں، کہیں گے کہ ہماری جوانی ہے اور ہم بڑی عمر کو پہنچیں گے تو عبادتیں کر لیں گے۔ جوانی کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہت ہی مقبول ہوتی ہے، کوالٹی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، کوانٹیٹی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ عبادتوں کو پسند نہیں کرتا، بلکہ جو عبادتیں کی جاتی ہیں ان عبادتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کوالٹی چاہتا ہے کہ نوجوان جو عبادت کر سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ نوجوان کی عبادت کے اندر کیا کوالٹی ہو سکتی ہے، کتنے اچھے انداز سے وہ عبادت کر سکتا ہے، اسی لیے نوجوان کی اپنی جگہ پر فضیلت ہے۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو سوالات کیے جائیں گے، ہماری پوری عمر کے تعلق سے سوال ہوگا ہی، اس میں سے جوانی کی عمر کا بھی سوال ہوگا، جوانی کے جو لمحات ہیں اس کا بھی سوال ہوگا۔ کیوں الگ سے سوال کیا گیا؟ اس لیے کہ اس کی اہمیت ہے۔ محترم حاضرین، یہ ہمارا تصور دور کر دیں۔ پہلے تصور تھا کہ چلو بھائی 50 سال کی عمر ہو گئی ہے، مسجد کے کونے پکڑ لو، ایسا نہیں ہے۔ اب 50 سال کی عمر کو پہنچنے کا تصور بہت کم ہے، بہت کم لوگ جو ہے 50 سال کی عمر کو، 60 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں، اس سے پہلے ہی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے میں آپ سے جو ہے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آنے والا جو رمضان کا مہینہ ہے اس کے لیے ہم اپنے طور پر تیار کر لیں، اس سے بھرپور جو ہے اس کی عبادتیں، اس میں عبادتیں کریں، اس سے برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کریں، روزہ رکھیں، نوافل پڑھیں، تلاوت کلام مجید کا اہتمام کریں، اگر ممکن ہو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو صحت رکھی ہے تو پھر اعتکاف کا بھی اہتمام کریں، جس میں پوری عبادتیں انسان کر سکتا ہے، نوافل کا اہتمام کر سکتا ہے، مسجد میں بیٹھ کر کے تلاوت کا اہتمام کر سکتا ہے، باہر کی بہت ساری مصروفیتوں سے انسان دور ہو جائے گا، کٹ جائے گا۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مخلوقات سے کٹ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ یہ اہم مرحلہ ہوتا ہے اعتکاف کا، کہ جس میں بیٹھ کر انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، بہت ساری عبادتیں کر سکتا ہے۔ تو اس لیے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جو بھی ہیں
رمضان آنے سے پہلے تیاری کریں، اس کے لیے جو ہے تیار رہیں اور رمضان کی مکمل عبادتوں سے اپنے آپ کو مالا مال کرنے کی کوشش کریں، وہ تمام برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کریں جو فضیلتیں، جو برکتیں اس رمضان میں حاصل ہونے والی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کہنے والے کو اور سننے والے تمام لوگوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آنے والا رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تمام لوگوں کی زندگیوں کو سلامت رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اپنی زندگیوں میں ایک اور رمضان پائیں، اس کی عبادتیں اور اس کی ریاضتیں اور اس کی برکتیں ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، اللہ مزید مزید اللہ شیخ کی